حدیث شریف کافی میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب یوں دیا ہے کتاب کافی کو کہ پہلا حصہ جس کا نام اصول کافی ہے، اس میں پہلی کتاب ہے عقل و جہل، حکمت و حماقت، دوسری ہے کتاب العلم فی فضل العلم، فضیلت علم و عالم۔ اس دوسرے باب میں، کافی کے دوسرے باب میں، جلد اول میں، اور پھر دیگر کتابوں کے اندر، تمام روایات کی کتابوں کے اندر یہ روایات ذکر ہوئی ہیں جس میں علم کے حصول کے آداب ذکر کیے گئے ہیں اور قسمیں طلاب کی اور علماء کی درج کی گئی ہیں۔ کتنی قسم کے طلاب ہوتے ہیں اور کتنی قسمیں علماء کی ہیں جو علم حاصل کیے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور جو کرنا چاہتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہیں۔ ان اقسام میں، ان روایات کے اندر بعض اقسام کی شدید مذمت کی گئی ہے، بہت شدید مذمت۔ ان مذمتی اقسام میں سے اس طبقے کی مذمت کی گئی ہے جو علم حاصل کرتا ہے چند چیزوں کے لیے۔ ایک، میرا کے لیے، میرا یہ بھی اصطلاح ہے، علمی اصطلاح، دینی اصطلاح، ائمہ کی اصطلاح، میرا کے لیے، میرا الجھنے کے لیے۔ جس طرح اکثر مومنین اس کو بڑا ایک دینی فریضہ سمجھتے ہیں اور بعض اس کو تبلیغ دین سمجھتے ہیں، الجھنے کو، میرا اگر مثال کے ساتھ سمجھاؤں تو زیادہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دودھ سے مکھن کیسے نکالا جاتا ہے؟ یہ تو پتہ ہے نا کہ مکھن کہاں سے نکلتا ہے؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ دودھ سے۔ الحمدللہ، یہ بات متفقون علیہ ہے کہ مکھن دودھ سے نکلتا ہے۔ دودھ سے کیسے نکلتا ہے؟ بعض جگہ دہی بناتے ہیں، بعض جگہ نہیں بناتے۔ دہی بنا کے پھر اسے کیا کرتے ہیں؟ بلوتے ہیں۔ بلونے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جانور کے چمڑے میں ڈال کے اس کو ہلاتے رہو اور چربی الگ ہو جاتی ہے، اور ایک طریقہ مدانی کا ہوتا ہے۔ مدانی ایک لکڑی ہے جس کے نیچے چرخہ لگا ہوتا ہے، 4 لکڑیاں، اور اوپر ایک لکڑی ہوتی ہے جسے مختلف علاقوں میں مختلف طریقوں سے اسے، کچھ جگہوں پر اگر لاہور میں دیکھیں میٹھی لسی پینی ہو تو وہ پہلوان دھوتی باندھ کے پیٹ آگے ڈال کے مٹکے کے اوپر بنیان پہنی ہوتی ہے اور وہ آپ کو میٹھی لسی بنا کے دیتا ہے۔ وہ اسی شکل میں لذیذ ہوتی ہے۔ اگر دبلا آدمی لسی بنائے تو پینے کا مزہ نہیں آتا۔ پہلوان کا پیٹ اتنا ہونا چاہیے کہ مٹکے کے ساتھ لگا ہوا ہو، پھر وہ ہاتھوں سے اس کو اوپر سے ہلاتا ہے، اس آپ کے حصے کی لسی کو تھوڑی دیر ہلا کے پھر اس لکڑی کو جو دودھ کے اندر چلاتا ہے وہ اسے مدانی کہتے ہیں۔ اب یہ دودھ میں چلائیں تو مکھن نکلتا ہے، لیکن اگر یہ پانی میں چلائیں، پانی لے کے مٹکے میں ڈال کے جگ میں اور اس میں مدانی چلاتے رہیں آپ، کیا نکلے گا؟ کیا نکلے گا؟ کیا؟ خاک۔ پانی میں مدانی چلانے سے کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا۔ پانی میں مدانی چلانے سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ اسی کو میرا کہتے ہیں۔ عربی میں ایسی گفتگو، ایسا مباحثہ، ایسا مناظرہ، ایسا سوال جواب، ایسا الجھنا جس میں صرف اپنی علمی دھاک بٹھانے کے لیے، میرا
مطالعہ زیادہ ہے، میں بھی جانتا ہوں، آگاہ ہوں۔ عام طور پر دو آدمی بیٹھتے ہیں، خصوصاً طلباء علماء کی یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، میرا میں جلدی الجھ جاتے ہیں، میرا کرتے ہیں۔ بعض تو عوام میں اکثر تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو بابا رہنے دو، یہ نہیں مانتا ہے، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن عالم نہیں اٹھ کے جاتا، وہ کہتے ہیں جب تک چھوڑائیں گے نہیں اٹھ کے جانا نہیں ہے۔ الجھتے رہتے ہیں، بات پہ بات، بات برائے بات، گفتگو برائے گفتگو، بغیر مقصد کے کوئی موضوع شروع کر دیں گے، کوئی ایشو شروع کر دیں گے، پھر اس کے اوپر بولنا شروع کر دیں گے بغیر مقصد کے۔ یہ میرا ہے۔ کچھ لوگ ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس طرح کے الجھنے کے لیے، اور مطالعہ کرتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں، اور جا کر پھر میرا اس کے لیے علم حاصل کرنا ہی قدغن ہے، ممنوع ہے، ملامت ہے، لعن کی گئی ہے۔ جو میرا کے لیے علم حاصل کرے۔ دوسرا مباحات، مباحات یعنی دوسروں کے اوپر دھاک بٹھانے کے لیے میں کتنا بڑا علامہ ہوں، علامت الدہر، مجتہد العصر۔ ایک آدمی کو لکھا انہوں نے اشتہار میں مجتہد العصر، تو اس نے تصحیح کروائی کہ جی جناب مجھے لکھے مجتہد الصبح۔ بانیوں نے کہا جی کیوں سب مجتہد العصر ہیں، آپ مجتہد الصبح کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں عصر کی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، صبح کی نہیں پڑھی جاتی مجھ سے۔ مجتہد العصر وہ ہے جو عصر چھوڑ دے، مجتہد الصبح اس نے کہا میں مجتہد الصبح ہوں۔ دھاک بٹھانے کے لیے کتنے بڑے علامہ ہیں، کتنی بڑی شخصیت، قابل مذمت ہے یہ علم۔ معاوضہ لینے کے لیے انہی روایات کے اندر ہے، میں کتاب نہیں لایا، آپ مشاہدہ کر لیں، پہلے پڑھی ہوئی ہیں یہ روایات طلاب کی خدمت میں، سابقہ گفتگو میں یہ روایات متن کے ساتھ ایک ایک روایت ان طلاب کی خدمت میں بیان کی ہے۔ معاوضے کے لیے مال و حلوہ، روایت کے اندر ہے مال و حلوہ جذب کرنے کے لیے، لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے، وجیح فی الناس بننے کے لیے اگر کوئی علم حاصل کرے، یہ قابل مذمت علم ہے۔ اس کی مذمت کی ہے ائمہ اطہار نے۔ یہ علم غیر نافع ہے، یہ آڑتی بناتا ہے انسان کو، یہ مضر علم و عالم بناتا ہے۔ وہ علم جو عالم بناتا ہے، وہ عالم با تقوی جس کے اندر خشیت اللہ ہو، جو قرآن نے معیار ذکر کیا ہے۔ عالم کا معیار جس کے اندر خوف خدا ہو، پرواہ ہو خدا کی۔ خوف سے مراد ہم عموماً اردو کا خوف لے لیتے ہیں، کسی ڈرونی چیز سے ڈرنا، خوف یہ معنی لیتے ہیں۔ خشیت پرواہ، ہیبت کے ذریعے سے پرواہ کرنا، ہر لحظے پرواہ۔ جیسے بعض لوگ ہیں احترام کرتے ہیں کسی کا، معلم کا، اور انہیں ہر لحظے پرواہ ہے، ہر لحظے پرواہ ہے کہ فلاں کو پتہ چل جائے گا، اور اس وجہ سے ترک کر دیں۔ یہی پرواہ ہے، یہی خشیت اللہ ہے مومن کے دل میں۔ عالم بالخصوص خشیت خدا رکھتا ہے دل کے اندر، یہ قرآن نے ذکر فرمایا۔ علم کے لیے معیار ذکر کیا گیا کہ ان مقاصد کے لیے اگر علم حاصل کیا ہے، یہ علم مضر ہے، علم ضار ہے، یہ علم غیر نافع ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ علم روات نہ روات، روات وہی آڑتی ہیں جو علماء کی کتابیں پڑھ کے پھر عوام کے سامنے علم پیش کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو محروم رکھا ہوا ہے ان کے علم سے۔ جیسے مثلا ایک آڑتی ہے، اس نے دن میں اتنے منڈی میں بکرے بیچے، 1000 بکرا بیچا عید قربان پہ، لیکن اپنے گھر میں ایک بکرا بھی نہیں کٹا اس کے۔
آڑتی علم کے، دنیا کو علم بتا دیا، علم کے خزانے دنیا کو بتا دیے، علم کے اسرار سے دنیا کو آگاہ کر دیا، لیکن اپنا دل تاریک ہے۔ ان خزانوں میں سے ایک بھی آج اس کے وجود کے اندر اور اس کے ماحول کے اندر، اس کی شخصیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یعنی مراعات نہیں کرتا تھا علم۔ علم رعایت کے لیے ہوتا ہے، مراعات کے لیے ہوتا ہے، نگہبانی کے لیے، نگہداشت کے لیے ہے۔ یعنی اس علم کو اپنی ذات کے لیے، اپنے تکامل کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اس علم کے مطلب مضمون کو عملی کرنے کے لیے علم حاصل کرو۔ جتنا علم علماء کے پاس ہے، اگر یہ سب علماء اپنے حصے کے علم کے اوپر خود اور دوسروں کو عمل کروائیں، مقصود علم اس وقت حاصل ہوتا ہے۔